السلام علیکم سامعین۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میدان عرفات میں 9 ذی الحج 10 ہجری کو خطبہ حجۃ الوداع کا آخری خطبہ دیا۔ سامعین، یہ خطبہ صرف صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نہیں تھا بلکہ تمام امت مسلمہ کے لیے تھا، اور یہ خطبہ ہماری پوری زندگی کے لیے راہ ہدایت ہے۔ اس خطبے کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ شروع کرنے سے پہلے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، مجھے نہیں لگتا کہ میں اگلے سال تمہارے درمیان موجود رہوں گا۔ میری باتوں کو بہت غور سے سنو اور انہیں ان لوگوں تک پہنچاؤ جو یہاں نہیں پہنچ سکے۔ سامعین، اس سے مراد ہم سب مسلمان ہیں۔ تو چلیے جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں کیا فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی کو پریشان نہ کرو، کسی کا نقصان نہ کرو، تاکہ تم بھی محفوظ رہو۔ یاد رکھو تمہیں اللہ سے ملنا ہے اور اللہ تعالیٰ تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں سوال کرے گا۔ اللہ نے سود کو ختم کر دیا ہے، اس لیے آج سے سارا سود ختم کر دو۔ تم عورتوں پر حق رکھتے ہو اور وہ بھی تم پر حق رکھتی ہیں۔ جب وہ اپنے حقوق پورے کر رہی ہیں تو تم بھی ان کی ساری ذمہ داریاں پوری کرو۔ عورتوں کے بارے میں نرمی کا رویہ اختیار کرو، کیونکہ وہ تمہاری شریک حیات اور بے لوث خدمت گزار ہیں۔ کبھی زنا، بے حیائی و بد نگاہی کے قریب بھی مت جانا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میری بات غور سے سنو، صرف اللہ کی عبادت کرو، 5 فرض نمازیں پوری کرو، رمضان کے روزے رکھو، زکوٰۃ ادا کرتے رہو، اور اگر استطاعت ہو تو حج کرو۔ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، تم سب اللہ کی نظر میں برابر ہو، برتری صرف تقویٰ کی وجہ سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یاد رکھو تم سب کو ایک دن اللہ کے سامنے اپنے اعمال کی جواب دہی کے لیے حاضر ہونا ہے۔ خبردار رہو، میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا۔ میں تمہارے لیے 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، قرآن اور میری سنت۔ اگر تم نے ان کی پیروی یعنی ان پر عمل کیا تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ حدیث کی دوسری کتابوں میں اہل بیت کا ذکر بھی آیا ہے۔ یاد رکھنا، میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا اور نہ ہی کوئی نیا دین لایا جائے گا۔ میری باتیں اچھی طرح سمجھ لو۔ سنو، تم لوگ جو موجود ہو، اس بات کو اگلے لوگوں تک پہنچانا اور وہ اس بات کو اگلے لوگوں تک پہنچائیں، اور یہ ممکن ہے کہ بعد والے میری بات کو پہلے والے سے زیادہ بہتر سمجھ کر عمل کر سکیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمان کی طرف اپنا چہرہ مبارک اٹھایا اور کہا، اے اللہ، گواہ رہنا، میں نے تیرا پیغام تیرے بندوں تک پہنچا دیا۔ تو سامعین، یہ تھا خطبہ حجۃ الوداع، جس پر نہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمل کرنے کا حکم دیا، بلکہ یہ بھی فرمایا کہ نہ صرف اس پر عمل کرو بلکہ اس کو اپنے اگلے لوگوں تک بھی پہنچاؤ۔ سامعین، میں نے یہ پیغام آپ تک پہنچا دیا، اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس پیغام پر نہ صرف عمل کریں بلکہ اس کو اور مسلمانوں تک بھی پہنچائیں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ، شکریہ۔